السلام علیکم۔ آج میجر ہومیوسٹیٹک فنکشنز آف لیور یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم لیور کو اسٹڈی کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لیور ہے اس کو سینٹرل میٹابولک ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کلیئرنگ ہاؤس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لیور اس کے اندر ایک سائیکل آپریٹ کرتا ہے، اس سائیکل کو یوریا سائیکل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہومیوسٹیسس تو یہ پہلے چیپٹر جو ہم چیپٹر اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ ہومیوسٹیسس کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہومیوسٹیسس یعنی یہ کہہ رہے کہ ایک ایسا میکانزم ہے کہ جس میں ایک جاندار اپنی انٹرنل کنڈیشنز کو کانسٹنٹ یا نیئرلی کانسٹنٹ رکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ پروٹیکشن آف internal environment from harms of fluctuations of external environment، کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو فلکچویشنز آتی ہیں، جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس سے باڈی کی انٹرنل انوائرمنٹ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، اس کو ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا باڈی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رکھا جاتا ہے، یعنی وہ تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 ڈگری فارنہیٹ ہوگا، اس کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس۔ تو ہومیوسٹیسس میں ہم نے جہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیور کا فنکشن کیا ہوگا، لیور کا رول کیا ہوگا۔ اب لیور کا جو رول ہے، اب میں نے یہ پورا ٹیبل بنا دیا ہے کیونکہ یہ ٹیبل امپورٹنٹ ہے سبجیکٹو کے لحاظ سے بھی اور آبجیکٹو کے لحاظ سے بھی۔ اس کو آپ نے غور کے ساتھ پڑھنا ہوگا کیونکہ اس میں سے ملٹیپل چوائس کویشچن بھی آ جاتے ہیں اور یہ ایز سبجیکٹو کویشچن بھی آ جاتا ہے۔ اب اس میں فنکشن کون کون سے لیور کے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، تو اس میں ایک آ جائے گا سینسس، ایک آ جائے گا اسٹوریج، اور ایک آ جائے گا کنورجنس، اور ایک ریسائکلنگ اور ایک ڈیٹاکسیفیکیشن۔ تو یہ اس کے فنکشن ہوں گے میجر، یعنی ایک سینسس ہے اور ایک اسٹوریج ہے، اور تیسرا فنکشن کنورجنس، چوتھا ریسائکلنگ، پانچواں ڈیٹاکسیفیکیشن۔ تو پہلے آپ فنکشنز کو یاد کر لیں کہ فنکشنز کون کون سے ہیں۔ تو پہلے سینسس، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اب سینسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مینوفیکچر کرنا، پریپیئر کرنا، بنانا، اس کو سینسس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جہاں پر سب سے پہلے آ جاتا ہے نائٹروجنس ویسٹ۔ تو نائٹروجنس ویسٹ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان ویسٹ مٹیریلز کو کہا جاتا ہے جو نائٹروجنس کمپاؤنڈ کی بریک ڈاؤن سے بنتے ہیں، جو امائنو ایسڈ کی بریک ڈاؤن سے بنتے ہیں یا نیوکلیک ایسڈ ان کی بریک ڈاؤن سے بنتے ہیں، ان کو نائٹروجنس ویسٹ مٹیریل کہا جاتا ہے، جس میں امونیا آ جاتا ہے، یوریا آ جاتا ہے اور یورک ایسڈ آ جاتا ہے۔ تو یہ لیور میں بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی میں سینسس میں آئے گا پلازما پروٹینز، یعنی یہ جو پروٹینز ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ پلازما میں بنتی ہیں، پلازما میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں ایک ہے پروتھرمبن،
ایک ہے فائبرینوجن، ایک ہے البیومن۔ اب اس میں جو پروتھرمبن ہے اور فائبرینوجن ہے، دونوں کا رول بلڈ کلاٹنگ میں ہوتا ہے۔ بلڈ کلاٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے، باڈی سے خون بہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بلیڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بلیڈنگ اگر زخم جو ہے وہ مائنر ہیں تو خون بہنا بند ہو جائے گا آٹومیٹیکلی، اس کو کہتے ہیں بلڈ کلاٹنگ، اس کو بلڈ کلاٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پروتھرمبن یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، جبکہ فائبرینوجن یہ بلڈ کلاٹنگ میں اہم رول ادا کرے گی۔ اور البومن یہ انڈے کی جو زردی سفیدی ہوتی ہے، اس کو بھی البومن کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جو رول ہوتا ہے آسموٹک بیلنس آف بلڈ، کہ بلڈ کے اندر واٹر اور سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنا، بلڈ کے اندر سالٹ اور واٹر کی کنسنٹریشن کو مینٹین رکھنا۔ اس کے بعد بائل، اب بائل یعنی لیور جو ہے اس ایک رطوبت خارج کرتا ہے، سکریشن جس کو کہا جاتا ہے سکریشن، ایک دفعہ ہوتا ہے ایکسکریشن۔ ایکسکریشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر، سیل کے اندر جو ویسٹ مٹیریل بنتے ہیں ان کو ریموو کرنا، لیکن یہ ہے سکریشن۔ سکریشن ہوتی ہے کہ ایک چیز سیل کے اندر بنتی ہے اور سیل اس کو پھر باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کو سکریشن کہا جاتا ہے۔ تو لیور کی سکریشن، لیور ایک رطوبت خارج کرتے ہیں، اس کو بائل کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بائل ہے یہ لپڈ کی ڈائجیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں، یعنی اس کا رول یہ ہوتے ہے کہ لپڈز آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیئرز کی شکل میں موجود ہوں گے۔ اب وہ جو لپڈز ہیں ان کو یہ ایملسیفائی کرے گا۔ ایملسیفائی کرنے سے مراد یہ ہوتے ہے کہ لپڈ مٹیریل کو چھوٹے چھوٹے گرینیولز میں چینج کر دینا، چھوٹے چھوٹے پیسز میں تبدیل کر دینا، تاکہ اس پر انزائم بہتر انداز میں ایکٹ کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں ایملسیفیکیشن۔ تو یہ لپڈز کی ایملسیفیکیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور جیسے لپڈ کی جو ڈائجیشن ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک تھک لیئر ہے لپڈ کی تو اس میں انزائم پینٹریٹ نہیں کر سکتے، تو اس کی ڈائجیشن آسانی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو پہلے اس کو ڈراپلیٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، قطروں میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ انزائم ایکٹ کرے گا۔ تو اب آپ نے یعنی پہلے ہم فنکشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنز کیا ہیں، اس کے بعد لپڈز، کولسٹرول، لپوپروٹین۔ اب جو لپڈز ہیں ان کا رول ہوتا ہے کہ جو بلڈ کیمسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور کولسٹرول یہ بھی لیور میں بنتا ہے، لیور اس کو سنسائز کرتے ہیں، اور اگر یہ زیادہ ہو جائے، اس کی سکریشن زیادہ ہو جائے تو بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو کولسٹرول لیول زیادہ ہونے سے بلڈ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا۔ کولسٹرول یہ انرجی سٹور کرے گا، اور لپوپروٹین یہ مینٹین سیل میمبرین، یہ سیل میمبرین کو مینٹین رکھے گا۔ اب یہ ہے میجر افیکٹس آن ہومیوسٹیسس، تو اس کو ایک دفعہ پھر کر لیں گے۔ اچھا، اب جہاں پر ہے سٹوریج، اب سٹوریج کیا ہے؟ آئرن۔ ہیموگلوبن ہمارے بلڈ کے اندر ایک آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے جو آکسیجن کو کیری کرتی ہے، جس کا کام آکسیجن کو کیری کرنا ہے، اور وہ ہیموگلوبن اس کی بریک ڈاؤن لیور میں ہوگی۔ تو جب
اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو آئرن ہوگا وہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور وہ لیور میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہیموگلوبن ہے اس کو بنانے میں اس کا اہم رول ہوگا۔ گلائکوجن، اب ہمارے اندر اگر گلوکوز زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تو وہ گلوکوز چینج ہو جاتا ہے گلائکوجن میں، یعنی یہ اینیملز کے اندر کاربوہائیڈریٹ سٹور ہو جاتے ہیں، ان کو سٹوریج مالیکیول کہا جاتا ہے، تو اس کو گلائکوجن کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ پلانٹ میں سٹارچ ہوتی ہے لیکن اینیملز میں گلائکوجن سٹوریج مٹیریل ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنورجنز۔ کنورجن کا مطلب ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو جا رہا ہے۔ اب اس میں جو گلائکوجن ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ گلوکوز کے مالیکول کے ملنے کی وجہ سے، کہ جب باڈی میں گلوکوز زیادہ ہو جائے گا تو وہ گلائکوجن میں چینج ہو جاتا ہے۔ یہ کاربوہائیڈریٹ کی ٹائپ ہے، اس کو پولی سیکرائڈ کہا جاتا ہے۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہیں جیسے سیلولوز ہے، گلائکوجن ہے، سٹارچ ہے، یہ پولی سیکرائڈ ہیں، تو یہ گلوکوز گلائکوجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب باڈی کو انرجی کی ضرورت ہو تو یہی گلائکوجن دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس گلوکوز کی پھر آگے میٹابولزم ہوگی، انرجی ریلیز ہوگی، جس کو ہمارا باڈی یوٹیلائز کرے گا۔ اس کے بعد ہے ریسائکلنگ۔ اب ریسائکلنگ سے مراد کہ بار بار ایک سائیکل کا چلنا، اس کو ریسائکلنگ کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کا بار بار استعمال میں آنا، بار بار دوبارہ بننا، اس کو ریسائکلنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ریسائکلنگ میں کنٹینٹس آف اولڈ ریڈ بلڈ سیلز، اب بلڈ سیل کا جو اہم کانسٹیٹیوئنٹ وہ ہے ہیموگلوبن، اور ہیموگلوبن کی وجہ سے اس کی جو شیپ ہے وہ ڈسک لائک ہوتی ہے۔ تو جب ریڈ بلڈ سیل، اس کی ایج ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیل کی، تو جب اس کی ایج پوری ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بریک ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو اولڈ بلڈ سیل جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے آئرن اور دوسرے جو اس کے اعضاء ہیں، کانسٹیچوئنٹ ہیں، وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن۔ اب ڈی ٹاکسیفیکیشن ایک لفظ ہوتا ہے ٹاکسیفائی۔ ٹاکسیفائی اس کا مطلب ہوتا ہے زہریلا کرنا۔ اب ڈی ٹاکسیفائی، ڈی کا مطلب ہے ریموو کرنا، یعنی جو زہریلے اثرات ہیں ان کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈی نائٹریفیکیشن یا ڈی ٹاکسیفیکیشن یا جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جانا۔ اب اس میں کئی ہارمفل کیمیکل ہوتے ہیں، جیسے فوڈ ایڈیٹرز ہیں۔ فوڈ ایڈیٹر سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں تو اس میں مسالے کا استعمال کرتے ہیں، وہ جو مسالہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ٹاکسک مٹیریلز وہ موجود ہوں گے، تو اس لیے اس کو فوڈ ایڈیٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ پیسٹیسائڈ، یعنی یہ جو کیڑے جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائیں۔ وہ کیمیکل جو ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کو پیسٹیسائڈ کہا جاتا ہے، پیسٹیسائڈ۔ تو پیسٹیسائڈ میں ہربیسائڈ بھی آ جاتے ہیں، یعنی جو پودوں کے جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کرتے ہیں۔ فنجائی کو ختم کرنے کے لیے جو کیمیکل استعمال کیا جائے اس کو فنجیسائڈ کہا جاتا ہے۔ حشرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے اس کو انسیکٹیسائڈ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے یعنی استعمال ہوتے ہیں۔ اور ڈرگس، اب یہ مین فنکشن ہے لیور کی۔ اب آپ نے اس کے لحاظ سے دیکھنے ہے کہ ہومیوسٹیسس پر کیا افیکٹ ہوگا۔ اب یہ ویسٹ مٹیریلز ہیں
ان کا باڈی کے اندر موجود ہونا یہ ڈینجرس ہوگا۔ اس لیے میجر فیٹ کیا ہوگا، سپورٹ کڈنی اینڈ ویسٹ ڈسپوزل، یعنی بنتے لیور میں ہے لیکن کڈنی ان کو ریموو کرتی ہے۔ اس طرح سے یہ کڈنی کو اسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسٹ مٹیریلز کو ریموو کریں۔ اور پلازما پروٹینز، پروتھرمبن بلڈ کلاٹنگ، فائبرینوجن بلڈ کلاٹنگ، اور دوسری مینٹین آسموٹک بیلنس آف بلڈ۔ اس طرح سے باڈی کے اندر ہومیوسٹیٹک پروسیس ہوگا۔ لپڈز، کولیسٹرول، لپوپروٹین ریگولیٹ بلڈ کیمسٹری، یعنی جو لپڈز ہیں جو بلڈ کیمسٹری کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اسٹور انرجی اسٹور ہوتی ہے۔ ہیلپ ٹو مینٹین سیل میمبرین، کیونکہ سیل میمبرین اس میں پروٹینز اور لپڈز ہوتے ہیں، تو جہاں پر بھی یہ لپو پروٹین لکھا ہوا ہے تو لپو پروٹینز ان کو کانجوگیٹڈ مالیکول بھی کہا جاتا ہے۔ جو کانجوگیٹڈ مالیکول اس کو کہا جاتا ہے جو مختلف کیٹیگری کے مالیکول ملتے ہیں، اس کو کانجوگیٹڈ مالیکول کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے سٹوریج تھا، تو سٹوریج جس میں آئرن، اور اس کا رول ہومیوسٹیسس میں جو ہوگا آکسیجنیشن آف ٹیشوز ایز کانسٹیٹیوئنٹ آف ہیموگلوبن، کہ ہیموگلوبن یہ ریڈ بلڈ سیل کا حصہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل آکسیجن کو کیری کرتے ہیں اور ٹیشوز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور گلائکوجن یہ انرجی ریزروز ہوں گے، کیونکہ جب باڈی میں گلوکوز زیادہ ہو جائے گا تو دیٹ از کنورٹڈ انٹو گلائکوجن، تو گلائکوجن کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے جن کو پولی سیکرائڈ کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو انرجی ریزروز کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز کے مالیکول مل کر گلائکوجن بناتے ہیں، اور گلائکوجن ہمارے اندر سٹوریج مٹیریل ہوگا، جیسے پلانٹ میں سٹوریج مٹیریل سٹارچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنورجنز ہیں، کنورجنز مثلا گلوکوز اگر زیادہ ہے تو گلائکوجن میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اگر باڈی میں گلوکوز کی کمی ہے تو گلائکوجن دوبارہ جو ہے گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا، اس کو کنورجنز کہتے ہیں۔ اور ان کا رول بھی انرجی سٹوریج اینڈ یوز ہوتا ہے، کہ اگر گلائکوجن بنتا ہے تو وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے، اور جب گلائکوجن ٹوٹے گا گلوکوز بنے گا، وہ استعمال ہوگی میٹابولزم میں۔ اس کے بعد ری سائیکلنگ ہے، جس میں جو اولڈ ریڈ بلڈ سیل یہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ لیور میں ٹوٹتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ایج ہوتی ہے، جب ایج پوری ہو جائے گی تو بلڈ سیل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ آکسیجنیشن آف ٹیشوز، اور اس کے بعد ڈیٹاکسیفیکیشن، یعنی جس میں ٹاکسک مٹیریل باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور لیور ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے باڈی کے اندر امونیا بنتا ہے، لیکن امونیا جو ہے وہ یوریا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یوریا سائیکل میں، یعنی امونیا ٹاکسک مٹیریل ہے تو وہ ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ڈیٹاکسیفائی۔ اس طرح سے ہیلپ کڈنی اینڈ ٹاکسن ڈسپوزل، اور وہ جو ویسٹ مٹیریلز ہیں جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں، کڈنی ان کو ریموو کر دے گی، اور ریموول میں یہ جو لیور ہے کڈنی کو اسسٹ کرے گا، اور اس طرح سے وہ جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں باڈی سے ریموو ہو جائیں گے۔ تو جہاں پر لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔